بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس کا اسمی ربط سورۃ الفاتحہ میں ہم نے عرض کی ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اگلی سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ گائے لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت کا نام آل عمران۔ ہم نے عرض کیا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب آ گئی سورۃ النساء۔ ہم نے وعدہ کیا ثم نؤدی بعد ذلک حقوق النساء، اللہ ہم اس کے بعد تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ یہ سورت کا اسمی ربط تھا۔ سورت کا معنوی اور مضامین کا ربط یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں 4 مضامین تھے: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ ساتھ ساتھ امور انتظامیہ بھی تھے اور امور مصلحہ کا بھی ذکر تھا، نماز کا ذکر تھا اور حج کا ذکر تھا، یہ امور مصلحہ تھے، اور روزے کا بھی ذکر تھا، یہ بھی امر مصلح ہے۔ توحید کا بیان تھا، شرک کی تردید تھی سورۃ البقرہ میں، نفی شرک اعتقادی بھی وہاں تھی، نفی شرک فعلی بھی تھی، نفی شفاعت کاری بھی تھی۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران میں توحید اور رسالت کے متعلق شبہات تھے، ان شبہات کا جواب دیا گیا، ساتھ نفی شرک اعتقادی بھی تھی، جہاد اور انفاق کا بھی مضمون تھا۔ اب سورۃ النساء آ گئی۔ سورۃ النساء میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر منظم کرنے کے لیے تفصیل سے امور انتظامیہ بیان کیے گئے، ساتھ ایک امر مصلح کا ذکر بھی ہے، کیونکہ انسان نماز کی پابندی کرے تو باقی مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ سورۃ البقرہ کا جو مضمون تھا امور انتظامیہ، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء میں بیان کیا گیا ہے۔ سورت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ آیت نمبر 57 تک ہے، دیکھیے۔ یہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ، اس پر لکھ لیں حصہ ثانی سورت۔ پہلے حصے کے اندر 14 احکام رعیت ہیں، عوام کو جو احکام 14 ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق تلف نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ساتھ مسئلہ توحید کا بھی اجمالی ذکر آئے گا۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے 126 تک ہے، اس میں 9 احکام سلطانیہ بیان ہوئے ہیں، حکمرانوں کے لیے 9 احکام۔ دوسرے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کی حق تلفی نہ کرو، ان پر ظلم نہ ہونے دو، ساتھ مسئلہ توحید کا بھی تفصیلی ذکر آئے گا۔ خاتمہ میں پہلے 2 حصوں کے بعض احکام پر تنویر ہے۔ اب ذرا پہلے حصے کا خلاصہ لکھ لیں، جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق تلف نہ کرو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک دوسرے کے حقوق تلف نہ کرو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
اب دوسرے حصے پر آ جائیں۔ آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے، ان اللہ یامرکم۔ اس کا خلاصہ ایک جملے میں لکھ لیں، ساتھ عنوان لکھ لیں، خلاصہ: دوسرے کی حق تلفی اور ان پر ظلم نہ ہونے دو۔ ساری صورت کا خلاصہ ایک جملے میں آ گیا، دونوں حصوں کا خلاصہ: ایک دوسرے پر ظلم کرو بھی نہیں اور دوسروں پر ظلم ہونے بھی نہ دو۔ صورت کے امتیازات تو میں نے 29 لکھے ہیں، جو مضامین اس صورت میں ہیں میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں۔ مسئلہ میراث کا بڑا تفصیلی ذکر آ رہا ہے اس صورت میں، اور کہیں نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ 2 بار آیت آ رہی ہے اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ قتل خطا، اس کی صورتیں آ رہی ہیں، کفارہ آ رہا ہے۔ جنہوں نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ایمان کی وجہ سے، اس پر اللہ نے 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ من یقتل مؤمنا متعمدا، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ نماز خوف کے طریقے کا ذکر اس صورت میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ منافقین کی توبہ کی 4 شرائط ہیں، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو نمونہ عرض کر دیا۔ پہلے حصے کے اندر 14 احکام آ رہے ہیں، اور ان سارے احکامات کا خلاصہ: دوسروں کی حق تلفی نہ کرو اور دوسروں پر ظلم نہ کرو، اور دوسرے حصے میں دوسروں کی حق تلفی نہ کرو اور دوسروں پر ظلم نہ ہونے دو۔ پہلے حصے میں ظلم نہ کرو اور دوسرے پر حکمرانوں ظلم نہ ہونے دو۔ اب آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ وہ بھی لکھ لیں: بیان امور انتظامیہ۔ اس کے 2 مضمون ہوں گے۔ نمبر 1 تدبیر منظر، نمبر 2 سیاست مدنیہ۔ اب یہ سیاست مدنیہ والا جو مضمون ہے یہ تو دوسرے حصے میں آئے گا، اور تدبیر منزل والا مضمون جو ہے یہ پہلے حصے میں آئے گا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب لکھ لیں چھوٹا سا نوٹ: تدبیر منزل کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1 باہمی اتفاق، نمبر 2 اصلاح مال، نمبر 3 اصلاح ازواج۔ یہ جو پہلا حصہ ہے سورت کا، آیت نمبر 57 تک، اس میں یہ 3 باتیں بیان ہوں گی: باہمی اتفاق، نمبر 2 اصلاح مال، اور نمبر 3 اصلاح ازواج۔ یہ پہلے حصے میں 3 باتیں آئیں گی۔ اب میں شروع کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے سورت۔ یا ایھا الناس، تخویف، ڈراوا بیان کیا: اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے،
الذی وہ اللہ خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا اور پیدا کی اللہ نے اس کی جنس سے اس کی بیوی، منہا من جنسہا، آدم علیہ السلام بھی انسان، اما حوا بھی انسان، وبث منہما اور پھیلا دی اللہ نے دنیا میں منہما ان دونوں سے، حضرت آدم سے اما حوا سے پھیلا دیے رجالا کثیرا مرد بہت، ونساء اور عورتیں، بہت سارے مرد بھی پھیلا دیے، بہت ساری عورتیں بھی اللہ نے پھیلا دی حضرت آدم اور اما حوا کے ذریعے۔ واتقوا اللہ، یہ تاکید ہے کیونکہ اتقوا تو پہلے گزر چکا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کریم سے ڈرو۔ وہ جو پہلا اتقوا تھا، ربکم الذی خلقکم، الذی خلقکم یہ مقتضی تھا، تقاضا کرنے والی چیز، جب پیدا اسی نے کیا ہے تو ڈرنا اسی سے چاہیے۔ اب واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے بہی، اس اللہ کریم کے نام کے ساتھ۔ یہ بہی میں جو با ہے یہ زائدہ ہے، سوال کرتے ہو تم اس اللہ کریم سے، جس اللہ سے مانگا کرتے ہو نا اسی اللہ کریم سے ڈرو۔ ایک قول تو ہو گیا کہ یہ با زیادہ ہے، اب نمبر 2 میں زیادہ اس کو نہیں بنا رہا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرو تم اللہ کریم سے، وہ اللہ کہ سوال کرتے ہو تم بہی، بہی ایک معنی زیادہ اور دوسرا معنی زیادہ والا نہیں کر رہا، سوال کرتے ہو تم اس اللہ کے نام پر، اللہ کا نام پیش کر کے دوسروں سے سوال کرتے ہو۔ ایک معنی اللہ سے سوال کرتے ہو، ایک معنی اللہ سے سوال کرتے ہو با زیادہ، دوسرا معنی سوال کرتے ہو تم بہی اس اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کا نام پیش کر کے دوسروں کے سامنے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اب والارحام جو ہے اصل عبارت تھی اتقوا قطع الارحام، اب اتقوا پر اس کا عطف ہے، لیکن قطع الارحام یہ مضاف جو ہے یہ محذوف ہے، اور الارحام یہ معذوف الیہ ہو، مضاف الیہ ہو گیا۔ اتقوا قطع الارحام، اور ڈرو تم قطع رحمی سے، قطع رحمی سے ڈرو، آپس میں بد سلوکی نہ کرو۔ سامنے چھوٹا سا ایک لفظ لکھ لیں اتفاق۔ اب عرض کیا تھا کہ 3 شعبے ہیں، ایک بہمی اتفاق ہے، نمبر 2 اصلاح مال ہے، نمبر 3 اصلاح ازواج ہے، بیویوں کی اصلاح۔ تو یہ پہلی بات آ گئی، آپس میں اتفاق رکھو، قطع رحمی سے بچو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، علت یقیناً اللہ کریم ہے تمہارے اوپر نگران، اگر مخالفت کرو گے تو سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وآتوا الیتامی کے سامنے عنوان چھوٹا سا لکھ لیں اصلاح مال، یہ دوسرا شعبہ آ گیا، آگے پھر آئے گا اصلاح ازواج۔ 3 شعبے تھے، بہمی اتفاق، اصلاح مال، اصلاح ازواج، یہ دوسرا شعبہ آ گیا ہے اصلاح مال۔ اب 14 احکام شروع ہو رہے ہیں، آتل پر نمبر 1 لکھ لیں، سامنے 14 احکام لکھ لیں عنوان، پھر 1-2 میں عرض کرتا ہوں گا۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، آتو کا معنی دے دو نہیں ہے، آتوا الیتامی کا معنی دیتے رہو، یہ معنی لکھ لیں، دیتے رہو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال۔ کیا معنی کیا جی؟ دے دو نا،
یتیم کے حوالے کر دو اس کے مال نہ۔ اب دیکھیں میں مثلاً برادری کا ایک آدمی ہوں، ایک برادری میں بندہ فوت ہو گیا، سارے برادری والے جمع ہوئے اور مجھے اس کا نگران بنا دیا، بھائی اس بچے کا 50 لاکھ روپیہ ہے اور تو نے اس کی نگرانی اور خیال کرنا ہے، تو اب دے دو 50 لاکھ روپیہ یتیم کو، وہ تو ضائع کر دے گا، وہ تو بچہ ہے، نابالغ ہے، نہ دیتے رہو۔ کیا مانا؟ اس نے کہا جی میں نے آئس کریم کھانی ہے، یہ لو بھائی 50 روپے، جاؤ کھاؤ۔ جی آج میرا جو ہے سموسے کو دل مانگ رہے، یہ لو 20 روپے، کھاؤ۔ دیتے رہو، اس کو دے دو نا، کیونکہ دینے والا جو حکم ہے سارا مال وہ اس کے بالغ ہونے کے بعد ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو آتو کا معنی کیا کیا؟ دیتے رہو، وہ تھوڑا تھوڑا اس کو دیتے رہو، اور دیتے رہو یتیموں کو اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث۔ اب اس کی جزء ہیں، یہ آت الیتامہ ایک جزء، حکم ایک ہے لیکن جزء ہیں۔ وہ پہلی جز تھی یتیموں کو دیتے رہو، ولا تتبدلوا الخبیث، یہ دوسری جز آ گئی، اور نہ تبدیل کرو تم الخبیث، ردی مال کو بالطیب، ساتھ اعلیٰ مال کے۔ اس کا مال ہے اعلیٰ اور تمہارے پاس چیز پڑی ہے ردی، وہ ردی اس میں رکھ دو اور اس کی اعلیٰ چیز اٹھا لو، یوں نہیں کرنا۔ اب یتیم کا مال کھانے کی 3 صورتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ساتھ حاشیے پر سامنے لکھیں۔ یتیم کا مال کھانے کی صورتیں، نمبر 1 ویسے کھا جانا، اس کی گندم پڑی ہے، میں نے اٹھا لی، پسوا کر آٹا بنایا، روٹیاں پکاتا رہا، کھا گیا، ویسے کھا جانا۔ نمبر 2 اپنا ردی مال دے کر اس کا اعلیٰ مال کھا جانا۔ میرے پاس جو گندم پڑی تھی وہ تھی نکارا، میں نے اپنی نکارا گندم والی بوری اس میں رکھ دی، اس کی جو اعلیٰ گندم پڑی تھی وہ اٹھا لی، بوری کے بدلے بوری دے دی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ردی چیز دی اور اس کی اعلیٰ لے لی ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ نمبر 3 اپنے اور اس کے مال کو ملا جلا کر کھا جانا۔ یہ 3 صورتیں آپ کو لکھوا دیں، اپنے اور اس کے مال کو ملا جلا کر کھا جانا، یہ تینوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ اب پہلی صورت ذرا پڑھیں، یتیم کا مال کھانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 ویسے اس کا مال کھا جانا، نمبر 2 اپنا ردی دے کر اس کا اعلیٰ مال ہڑپ کر جانا، نمبر 3 اپنے اور اس کے مال کو ملا جلا کر کھا جانا، ان سب سے روکا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہ تیسری جز آ گئی، حکم ایک ہے، اور نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مال، إِلَىٰ بَمَنْ مَعَ، إِلَىٰ بَمَنْ مَعَ، ساتھ اپنے مالوں کے وہ ملا جلا کر کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً انہو وہ کھانا، اب تاکلو سے عقل ہم نے نکالا کھانا، یقیناً وہ کھانا کان حوبن کبیرہ ہے، گناہ بہت بڑا۔ نمبر 2 حکم آ گیا، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ حکم نمبر 2، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم خوف کرو، سامنے جملہ اس کے لکھیں جی اسی آیت کے، یتیم سے نکاح کر کے نان نفقہ پورا نہ دیتے، ایک یتیم بچی ہے اس سے نکاح میں نے کر لیا، اب اس کو خرچہ پورا نہیں دیتا، کیوں؟ پتہ ہے یتیم ہے، اس کو تو پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں جو مجھ سے باز پرس کر سکے، بس۔ وَإِنْ خِفْتُمْ جملہ کیا لکھوایا جی؟
یتیم سے نکاح کر کے نان نفقہ حق مہر وغیرہ مہر بھی ساتھ لکھ لیں چھوٹا سا، پورا نہ دیتے، بھائی مجھ سے باس پرس کرنے والا تو کوئی ہے کوئی نہیں، کھاؤ بھائی ہڑپ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر خوف کرو تم کہ نہ انصاف کر سکو گے تم فی الیتامىٰ یتیموں کے معاملے میں، تو پھر اس کے نیچے لفظ لکھیں ان سے نکاح نہ کرو، فی الیتامىٰ کے نیچے لکھ لیں ان سے نکاح نہ کرو، اگر تمہیں خوف ہے کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم یتیموں کے معاملے میں تو ان سے نکاح نہ کو ضروری ہے، یتیم بچی سے نکاح کرنا ہے اور بیویاں تھوڑی ہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرو تم ماں بمن من، پس نکاح کرو تم ماں طاب لکم جو حلال ہے واسطے تمہارے، طابہ کے نیچے معنی حلال لکھنا ہے حلہ، نکاح کرو تم ان سے ماں بمن ان سے جو حلال ہے تمہارے لیے من النساء عورتوں میں سے، دوسروں سے کر لو، یتیم بچی سے ضروری ہے، دو وثلاث واو بمانا آؤ، وثلاث واو بمانا آؤ، یا تین سے، وربا واو بمانا آؤ یا چار سے، دو سے یا تین سے یا چار سے، مانا واو کا مانا اول اگر نہیں کریں گے مانا غلط ہو جائے گا۔ نکاح کرو تم ماں بمانا من ان سے جو حلال ہے تمہارے لیے عورتوں میں سے، دو اور تین اور چار، اب یہ تو 4 اور 3 7 اور 2 9 ہو گئے نا، الگ الگ کرنا ہے، دو وثلاث کیا مانا یا 3 آگے یا 4، یہ ماں بمانا ہم نے من کیا ہے مولانا، یہ کیوں ہے؟ جملہ لکھیں ماں بمانا من، ذوی العقول، اب ماں تو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، جملہ لکھیں اہل عرب جہاں تفخیم بریکٹ میں لکھ لیں عظمت، تفخیم یاد نہ رہے تو عظمت تو یاد رہے گا، اہل عرب جہاں تفخیم بریکٹ میں عظمت پیدا کرنی ہو تو من کی جگہ ماں بولتے ہیں، کیونکہ من کی نسبت ماں میں ابہام زیادہ ہے، کیونکہ اس کا دائرہ وسیع ہے، جتنا ابہام وسیع ہو عظمت زیادہ پیدا ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا مولانا، یہ مقام حل کر دیا، من کی جگہ ماں کیوں بولا ہے؟ تفخیم کے لیے، تاکہ عظمت زیادہ پیدا ہو، جتنا ابہام ہو عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں کا چونکہ دائرہ وسیع ہے اس میں ابہام زیادہ ہے، عظمت زیادہ پیدا کرنے کے لیے ماں بولا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم خوف کرو اللہ تعدلو کہ نہ انصاف کر سکو گے، اللہ تعدلو کے نیچے لفظ حقوق واجبہ میں، حقوق واجبہ میں جو بیوی کے حقوق واجب ہے اس میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدۃ، اس کے نیچے لکھ لیں فاختاروا
واحدتن عبارت تھی فاختاروا واحدتن، اگر تمہیں خوف ہو کہ نہ انصاف کر سکو گے تم حقوق واجبہ میں تو بس اختیار کر لو ایک بیوی۔ اگر تمہیں خطرہ ہے، اب جب خطرہ ہے، امکان ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے گا، اور جب یقین ہو پھر تو بالکل نہیں کرنی۔ آپ نے جملے پر غور ہی نہیں کیا۔ اگر خطرہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکوں گا، شاید یار انصاف نہ ہو سکے، اب میں زیادہ شادی کروں، جب خطرہ ہو اس وقت تو ایک کرنی ہے، اور جب یقین ہو انصاف نہیں کر سکوں گا پھر تو اور کرنی نہیں نا، پھر تو ایک۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ ہے، یا مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ ہے۔ کیا معنی ملکت ایمانکم کا؟ اس کے نیچے دو لفظ لکھے، باندی خرید لو یا رکھ لو۔ آگے لکھ لیں نکاح مراد نہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تمہارا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، کپڑے دھونے والا کوئی نہیں، تو تم باندی خرید لو یا باندی رکھ لو۔ نکاح نہ، نکاح کا ذکر آگے آ رہا ہے باندی سے، وہ اگلا مسئلہ ہے، یہاں صرف خریدنے اور رکھنے کا ذکر ہے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بات زیادہ قریب ہے۔ ادنا، ادنا سے مراد ایک عورت سے نکاح کرنا یا باندی خرید لینا، باندی رکھ لینا، یہ بات زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعولوا، کہ تم ایک طرف نہیں جھکو گے، کیونکہ اگر بیویاں زیادہ ہوئیں تو ایک طرف جھکنا ممکن ہے۔ جب بیوی ہے ہی ایک، بیوی نہیں ہے صرف لونڈی خریدی ہوئی ہے تم نے کام کاج کے لیے، اب تو ایک طرف نہیں جھکو گے، ہے جو سامنے ایک۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، حکم نمبر 3، 14 احکام ہے، اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن، ان کے حق مہر، نحلتاً خوشی کے ساتھ، خوشی خوشی ان کو تم ان کے حق مار دے دو۔ سبحان اللہ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مَنْ شَيْءٍ، بس اگر خوش ہو کر دے دیں وہ عورتیں واسطے تمہارے، ان شیءٍ کسی چیز کو، من ہو اس میں سے، 10,000 روپیہ حقمار تھا، خوشی خوشی ان کو دے دو۔ اگر وہ اس میں سے کوئی چیز خوش ہو کر دے دے، یہ لے 3,000 روپیہ، ساتھ میں لیتی ہوں 3 واپس ہے، خوشی سے، نفساً دلی طور پر، یہ تمہیز ہے، خوش ہو کر دے دیں، نفساً دلی طور پر خوشی سے دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پس کھاؤ تم اس کو، ہنیًّا مزیدار سمجھ کر، مریًّا خوشگوار سمجھ کر۔ اب وہ 3,000 روپیہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ چوتھا حکم آ گیا، چوتھا حکم اس کی بھی جزء ہے۔ اور نہ دو تم، نہ سمجھ لوگوں کو، اموالہم اپنے مال، نہ سمجھ، اس کے نیچے لکھیں بوجہ عدم بلوغ، بوجہ عدم بلوغ۔ صفحہ صفی کی جمع ہے بے وقوف، نہ بے وقوف سے یہاں مراد ہے عدم بلوغ، نہ سمجھ، اوپر معنی لکھیں جی نہ سمجھ، نہ دو تم، نہ سمجھ لوگوں کو، اموالہم اپنے مال۔ واہ بھائی واہ، اپنے کیوں کہا ہے؟ سامنے جملہ لکھیں اموالکم، اشارہ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، ان کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ دورہ حدیث شریف والے ساتھی، موقوف علیہ والے ساتھی، ذرا آیت کو دیکھیں، میں ایک لفظ پڑھتا ہوں،
ہونا چاہیے تھا ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، ان کے مال نہ دو ان کو. آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ سو رہے ہیں. جو نا سمجھ ہے ان کو ان کے مال نہ دو، فرمایا اپنے مال نہ دو. اپنے مال کیوں کہا؟ ان کے مال کو اپنا مال سمجھو. جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ان کے مال کی بھی ویسے حفاظت کرو. جملہ میں نے لکھوا بھی دیا، عرض بھی کر دیا. التی، وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، بنایا اللہ کریم نے واسطے تمہارے قیامن، زندگی گزارنے کا سبب. قیامن، زندگی گزارنے کا سبب. اور ورزقوہم، وہ جز نمبر 1 تھی، یہ جز نمبر 2 آ گئی. حکم ایک ہے وہی. ورزقوہم، اور کھلاتے رہو تم ان کو. ورزقو کا کیا معنی کیا؟ رزق دو والا معنی نہیں کرنا مولانا، رزق تو اللہ دیتا ہے. وردقوہم، اور کھلاتے رہو تم ان کو. فیہا، فی بمعنی من، منہا، کھلاتے رہو تم ان کو. فیہا، منہا، ان مالوں میں سے. ایک نا سمجھ بچہ ہے، اس کا 10 لاکھ روپیہ نگران میں ہوں، تھوڑا تھوڑا اس کو اس میں سے کھلاتے رہو اور اس کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کی حفاظت کرو. کھلاتے رہو تم ان السفہاء، نہ سمجھو کو. فیہا، منہا، ان مالوں میں سے. ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے بڑے علماء؟ اموال کی طرف. وَاكْسُوهُمْ، جز نمبر 3، اور کپڑے پہناتے رہو ان کو. وَقُولُوا، نمبر 4 جز، اور کہتے رہو واسطے ان کے بعد معروفاً، تسلی والی. بیٹا یہ 10 لاکھ روپیہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے. میں ابھی فی الحال تیرے حوالے نہیں کرتا، تو اسے ضائع ہو جائے گا. یہ لے، کپڑوں کا جوڑا لینا ہے، اور میں لے کر دیتا ہوں. اس میں سے اس کو 500 کا کپڑے کا جوڑا لے دو. اب وہ کوئی کھانے پینے کی اس کے طرف، ٹھیک ہے آؤ 100 روپے کی تجھے چیز لے کر دیتا ہوں. تھوڑا تھوڑا ان کو کھلاتے رہو، کپڑے پہناتے رہو، اور تسلی والی بات کرتے بیٹا مال تیرا ہے، میں تیری حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے مقرر ہوں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یہ 5ویں جز آ گئی. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، امتحان کرتے رہو یتیموں کا. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. النکاح کے نیچے عمر، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. میں آیت پوری کر لوں، اگلے لفظ پھر میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. امتحان کرتے رہو یتیموں کا بالغ ہونے سے پہلے پہلے، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. حتیٰ کہ پہنچ جائیں جب نکاح کی عمر کو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر محسوس کرو تم ان کی جانب سے رشدن، ہوشیاری. اب یتیم تو ہوشیار ہو گیا ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس حوالے کر دو ان یتیموں کی طرف ان کے مال. نیچے لکھیں بعد از بلوغت و امتحان، بعد از بلوغت و امتحان. یتیم بچہ ہے، وہ میری نگرانی میں ہے. میں نے اس کو کہا بیٹا یہ 100 روپیہ لو، جاؤ منڈی سے سیب لے آؤ. وہ کیلے لے آیا. یہ تو سمجھدار نہیں ہے بھائی. اوہو، میں نے اس کو 500 روپیہ دیا، جاؤ جی یہ کریانے کی دکان سے چینی لے آؤ. وہ چائے لے آیا. کمال ہے، یہ تو سمجھدار نہیں ہے. آزماتے رہو، امتحان کرتے رہو، اور جب محسوس کرو نا تم رشدن، ہوشیاری، اب ہوشیار ہو گیا ہے، ہو بالغ ہو گیا ہے، ہوشیار ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے. جو میں اس کو کام کے لیے بھیجتا ہوں وہی صحیح کام کر کے بس. اب بیٹا یہ مال سارا تیرا ہے، یہ اپنا سنبھال. مولانا مقام حل ہو گیا. آگے چلیں. وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافاً و بداراً. یہ اسرافاً بھی مصدر ہے اور بداراً، اور یہ فاعل ہیں تاکلو کی ضمیر سے. یہ ہم حال ہیں تاکلو کی ضمیر فاعل سے. نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافاً،
درا حالے کے ضرورت سے زائد تم استعمال کرنے والے ہو. اسرافن کے نیچے لکھ لیں زائد از ضرورت. اسرافن بدارن یہ حال ہے تاقلو کی ضمیر سے. اب عبارت تھی مسرفین، اسرافن کے نیچے مسرفین، بدارن کے نیچے بادرین، دونوں حال ہیں. نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافن ضرورت سے زائد فضول خرچی کرنے والے ہو، و بدارن حاجت سے پہلے جلدی کرنے والے ہو، حاجت سے پہلے. ان یکبروا من ان یکبروا، عبارت تھی من چھوٹا سا لکھ لیں، من ان یکبروا، اس خدشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے، میں جلدی جلدی اس کا مال کھا لوں، ہڑپ کر لوں، ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی لے لوں، ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو گیا تو مجھے حوالے کرنا پڑے گا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اب جو بندہ غریب ہے برادری والوں نے اس کو نگران بنا دیا، یہ 1 کروڑ روپیہ یتیم کا باپ چھوڑ گیا ہے، 1 کروڑ روپے کی تو نے نگرانی کرنی ہے. اب میں نے آپ کو اس کی 3 صورتیں سورۃ الانعام میں لکھوائی تھی. ایک صورت یہ لکھوائی تھی کہ بندہ اس کی حفاظت کی تنخواہ لے سکتا ہے، میں بھئی 3000 روپیہ مہینہ نگرانی کروں گا، اس کا 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، یا زمین وغیرہ ہے نگرانی میرے. آخر میں بھی غریب آدمی ہوں، میں کیا کروں بھئی، میں اس کی زمینوں کی حفاظت کروں، مال کی کروں، میں اپنا پیٹ پالوں. برادری نے کہا ٹھیک ہے 3000 روپیہ مہینہ تیرا وظیفہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسری صورت کہ میں اس سے قرضہ لوں، قرضہ واپس کروں، ٹھیک ہے. نمبر 3 یا میں اس کے مال کی تجارت کروں اور نفع میں سے حصہ لوں، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ تینوں باتیں میں لکھوا چکا ہوں. لیکن یہ وہ بندہ کرے جو غریب ہو، جو خود مالدار ہے، اس کو بچنا چاہیے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو بندہ ہو مستغنی مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، پس چاہیے کہ بچے، نہ قرض لے اس میں سے، نہ تجارت وغیرہ کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جزا گئی، اور جو بندہ ہو فقیر، فَلْيَأْكُلْ، بچائیے کہ کھائے بالمعروف، دستور کے موافق. 3000 تنخواہ مقرر ہو گئی، یا تجارت کرے یا قرضہ لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جزا گئی، پر جس وقت حوالے کرو تم الیہم ان یتیموں کے، اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، حوالے کرو ان یتیموں کی طرف اموالہم، ان کے مال. شرطیں پائی گئیں، بھئی بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہے، اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے. پھر فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس گواہ بنا لیا کرو ان پر. اس کے نیچے لکھے مستحب، یہ امر استحبابی ہے، گواہ بھی بنا لیا. بھائی بندے آ جاؤ جی، یہ یتیم کا میں نگران تھا، 10 سال میں نے نگرانی کی ہے، یہ میں ساری زمین اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور تم گواہ بن جاؤ، یہ بھی اپنا مال بیٹا لے لے. وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے ویسے تو اللہ حساب کتاب لینے والا. للرجال، حکم نمبر 5، یہ ایک حکم تھا آتوا الیتام اموالہم، ایک. دوسرا حکم تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. تیسرا حکم تھا آتوا النساء صدقاتہن نحلا. چوتھا حکم تھا لا تؤتوا السفہاء اموالکم. 4 حکم گزر گئے، اب 5واں آ گیا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اس کے سامنے جملہ لکھیں. زمانہ جہلیت میں عورتوں اور بچوں کو حصہ نہ دیتے، بلکہ کہتے وہ حصہ لے سکتا ہے جو جنگ کر کے
اپنے علاقے اور قوم کی حفاظت کر سکے۔ جی سنائیں جی۔ زمانہ جہلیت میں عورتوں اور بچوں کو حصہ نہ دیتے، کیا کہتے تھے کہ حصہ وہ لے سکتا ہے جو جنگ کر کے قوم اور علاقے، اللہ یوں نہ کرو۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون، قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ یہ دیکھیں، والدین چھوڑ جائیں، رشتہ دار چھوڑ جائیں، مردوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء، عورتوں کا بھی حصہ ہے، عورتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، بچیاں ہیں یا بڑی ہیں، ان کا بھی حصہ۔ یہ کیوں کہتے ہو بھائی جو جنگ کرے وہ حصہ لے سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، اس میں سے جو کم ہو، اس میں سے یا زیادہ ہو، کم ہے یا زیادہ ہے، مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے، عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے، نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، حکم نمبر 6، حکم نمبر 6، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہ چھٹا حکم آ گیا، قلم ہاتھ میں رکھیں، اور جب حاضر ہوں کس القسمتا، عبارت تھی قسمت الترکتا، قسمہ الترکہ، میں پہلے سادہ معنی کر لوں پھر میں آپ کو حاشیہ اس کا لکھواتا ہوں، لیکن لکھنا کچھ نہیں فی الحال، ابھی آیت پر کچھ نہیں لکھنا، میں خود لکھواؤں گا، پہلے آپ سن لیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں ترکے کی تقسیم کو، قسمت ترکہ، ترکہ جو کچھ وہ فوت ہونے والا چھوڑ گیا اس کی تقسیم کو حاضر ہوں کون؟ اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین۔ 10 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا فوت ہونے والا، زمینیں چھوڑ گیا، مکان چھوڑ گیا، اب تقسیم کے وقت آ گئے، کون آ گئے؟ اولو القربہ، رشتہ دار آ گئے، یتیمہ پہنچے شہر کے، مسکینوں کو پتہ چلا اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، وہاں پہنچے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، پد کھلاؤ تم ان کو اس میں سے وہ جو چھوڑ کر گیا ہے مال، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو تم واسطے ان کے باچ، معروفاً، دستور کے موافق۔ واہ بھائی واہ، 10 لاکھ روپیہ میں چھوڑ کر گیا ہوں، یتیم آ گئے جی، ہم نے یتیموں کو بھی اس میں سے دینا شروع کر دیا، مسکین آ گئے، شہر کے 100 مسکین آ پہنچے، ہمیں تو دو، یہ برادری کے 100 ان کو بھی دے، کیوں بھائی؟ کمال کرتے ہیں، مال میں چھوڑ کر گیا ہوں، سارے شہر کے یتیم کٹھے ہوئے وہ لے رہے ہیں، مال میرا ہے، سارے مسکین آ گئے شہر کے پورے کٹھے جی وہ حصہ لے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اب لکھیں حاشیہ، پھر میں آپ کو آیت پر لفظ لکھواؤں گا۔ یعنی جن کا میراث میں حصہ نہیں، مشکل مقام ہے مولانا یہ قرآن کا، جن کا میراث میں حصہ نہیں، اولو القربہ، یتامہ، مساکین وغیرہ،
ان کو بھی بوقت تقسیم حصہ دو۔ نوٹ، یہ آیت منسوخ ہے آیت میراث سے۔ جواب، یہ حکم استحبابی تھا اور استحبابی ہے۔ نمبر 2، نہ آیت منسوخ ہے نہ حکم استحبابی ہے، بلکہ اولو القربہ سے مراد ورثاء ہیں۔ اور واو تفسیری ہے۔ یعنی وہی اولو القربہ یتیم اور مسکین ہیں جو وراثت میں حصے دار ہیں، تو فرزقوہم یعنی اطعموہم، اطعم یطعم اطعاما کھانا کھلانا، یعنی اطعموہم۔ نوٹ، اس کے بعد 2 زجریں ہیں۔ قرینہ ہے کہ یتامہ اور مساکین سے مراد وارث ہیں، اور فرزقوہم حکم وجوبی ہے۔ لالا کتنے بندے اعتکاف بیٹھے نا؟ دیکھا کتنے بندے بیٹھے نا، سارے طالب علم نہ کونی پہ تو ستے میں کوان ڈسکانی چھو۔ اب مولانا آیت کو حل کرتے ہیں۔ آپ ذرا بیدار ہو، سستی کو بھگائیں۔ میں نے کیا معنی کیا تھا؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہو ترکے کی تقسیم کو، اولو القربہ قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، فَرْزُقُوهُم مِّنْهُ، پس دو تم ان کو اس میں سے، کہو ان کے لیے بات اچھی۔ یہ تو سادہ معنی کیا تھا۔ اب میں نے اشکال آپ کو کیا لکھوایا کہ آیت منسوخ ہے آیت میراث سے۔ کیسے منسوخ ہے؟ پڑھیں اب جملہ۔ آپ نے جب جملہ ہی نہیں پڑھا آپ کیسے آیت کو سمجھیں گے؟ آگے بیان کیسے کریں گے آپ؟ یعنی جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، ہم تقسیم کرنے لگے فوت ہونے والے کا مال اور وراثت، وہ بندے آ گئے۔ کون آ گئے؟ جو وارث نہیں ہیں، وارث شریعت میں نہیں بنتے، وہ آ گئے۔ یتیم آ گئے، مسکین آ گئے۔
تو کیا حکم ہے ان کو بھی بوقت تقسیم حصہ دو، ان کو بھی بوقت تقسیم فرد حکم اس کو بھی اس میں سے دو۔ یہ آیت منسوخ ہے۔ کس سے منسوخ ہے؟ بالکل ساتھ آ رہی آیت وراثت والی، میراث والی، اللہ نے حصے مقرر کر دیے۔ چونکہ حصے مقرر ہو چکے ہیں اس لیے یہ آیت منسوخ ہے۔ رشتہ دار آ گئے وہ تو وارث نہیں بنتے، بھائی جاؤ بھائی، یتیم آ گئے جاؤ بھائی تم کیسے آ گئے، مسکین جاؤ بھائی تم کیسے آ گئے ہو، اللہ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے بس۔ لیکن بعض علماء نے جواب دیا کہ یہ مستحب ہے، اس فرد کو ہم قولوا لہم، یہ اس کو انہوں نے استحباب پر محمول کیا۔ کیسے؟ جملہ عرض کیا کہ پہلے بھی حکم استحبابی تھا اور اب بھی حکم، اٹھاؤں نہ جلدی کر میں کو آنڈا سوات کیا عرض کیا؟ پہلے بھی حکم استحبابی تھا اب بھی استحبابی ہے۔ یار کچھ نہ کچھ ان کو اس میں سے دے دو، یتیم مسکین جو آ گئے ہیں، چلو یار فوت ہونے والا کروڑ روپیہ چھوڑ گیا ہے، ہاں یار یہ 500 تیرا ہے، یہ 500 تیرا ہے، چلو 500 تیرا ہے ان کو۔ ہاں نہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محققین نے فرمایا نہ اس اولو القربا اور یتیم اور مسکین اس سے مراد کوئی غیر نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہیں جو شریعت میں وارث بنتے ہیں، جو شریعت میں کیا بنتے ہیں؟ وارث بنتے ہیں۔ اب پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اٹھائیں مولانا ہوشیار ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر 10 لاکھ روپیہ ہم نے تقسیم کرنا تھا فوت ہونے والے کا، وہ یتیم اور مسکین آپ پہنچا جو وارث ہے بھی قریبی رشتہ دار، فوت ہونے والے کا قریبی رشتہ دار ہے لیکن یتیم ہے مسکین ہے، وہ آپ پہنچا۔ اس نے کہا بھئی میرا حق بنتا ہے وراثت میں سے مجھے حصہ دو، 1 لاکھ روپیہ میرا بنتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ میرا بنتا ہے فوت ہونے والے کی وراثت میں سے مجھے لاکھ، نے کہا ہو ابھی صبر کر، ٹھیک ہے تو وارث بنتا ہے، ہمیں پتہ ہے تو یتیم بھی ہے مسکین بھی ہے، تجھے ضرورت بھی ہے، یہ 1000 روپیہ لے جا فی الحال، اور ہم جب مکمل طور پر مال تقسیم کریں گے، وراثت تقسیم کریں گے، ابھی نہیں کر رہے، ابھی رش ہے، لوگ آ جا رہے ہیں تعزیت والے، رش ہے، جب ہم تقسیم کریں گے پھر تجھے بلا لیں گے، اپنا پورا حصہ وصول کر کے جانا، فی الحال یہ 1000 روپیہ لے، اپنا کام شام چلا۔ مقام سمجھ آ گیا؟ تو اولی القربی والیتامی والمساکین، اب آیت کے اوپر لکھیں، اولو القربی کے نیچے بالکل 2 لفظ لکھیں، وارث، اور واو والیتامی اور والمساکین، ان دونوں واو پر لکھیں عطف تفسیری۔ اب کان میری طرف لگائیں اور دیکھیں آیت کو، اب میں مسئلہ حل کرتا ہوں۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، وہ کیوں؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب موجود ہوں، حاضر ہو جائیں ترکے کی تقسیم کو، اولی القربی، وہ رشتہ دار جو وارث ہیں فوت ہونے والے کے، غیر وارث مراد نہیں ہے، جو بھی آ جائے یہ مجھے نہ، کون ہے وہ قریبی رشتہ دار؟ والیتامی، یعنی یتیم، یعنی مسکین، یہ یتیم اور مسکین قریبی رشتہ دار ہیں فوت ہونے والے کے، اور ہیں بھی وارث، ان کا حصہ بنتا ہے، فردکم منہ، پس دے دو تم ان کو اس میں سے کچھ۔ بھئی یہ 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ بنتا ہے، 1.25 بنتا ہے، یار کیا فرق پڑتا ہے، 2 بنتا ہے، ہم دیں گے، کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ 1000 روپیہ لے جاؤ، فی الحال اپنا کام شام چلاؤ، ہفتے بعد ہم سارے بیٹھیں گے، شریعت کے مطابق حصہ نکالیں گے، تجھے جتنا بھی بنے گا، پورا 1 لاکھ بنے 2 بنے، پورا ہم دیں گے،
بات سمجھ آ گئی؟ تو اس سے مراد دوسرے قریبی رشتہ دار نہیں ہے جو وارث نہیں بنتے، عام یتیم مراد نہیں ہے، عام مسکین مراد نہیں ہے، یتیم اور مسکین سے مراد وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو اس کے وارث بن رہے ہیں۔ فی الحال کچھ ان کو دے دو منہ بند کرنے کے لیے، بعد میں جب تفصیل کے ساتھ تقسیم کرنا ان کو بلا کر پورا حصہ ان کے حوالے کر دینا۔ آیت منسوخ نہیں ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو تم واسطے ان کے بات اچھی، یار فلان 1000 روپیہ لے جاؤ، جب ہم صحیح تقسیم کریں گے تمہیں پورا پورا حصہ دیں گے۔ اب وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا۔ اب میری طرف دیکھ لیں، میں اس آیت کا مطلب عرض کر دوں پھر میں معنی کروں گا۔ فرمایا یہ جو یتیم مسکین آیا ہے مرنے والے کا وارث بن رہا ہے، حصہ تم نے اس کو پورا پورا دینا ہے، جب تفصیل سے تقسیم کرو گے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ اب تم سوچو اگر تم فوت ہو جاتے اور تم اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے تو تمہیں تو خیال ہوتا نہ میں تو فوت ہو رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا، یتیم ہیں مسکین ہے، ان کا خیال کون کرے گا؟ جس طرح تمہیں اپنی اولاد کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، یہ جو یتیم مسکین وارث حصہ مانگنے آئے ہوئے ان کا بھی ویسے لحاظ رکھو۔ یہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، یہ دو سجریں جو آ رہی ہیں ان الذین اور وَلْيَخْشَ، یہ بتاتی ہیں کہ یہ حکم وجوبی ہے، اور یتیم و مسکین سے مراد وہ ہیں جو وارث بنتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اولاد، ضعافاً کمزور، ضعافاً کے نیچے لکھیں یعنی چھوٹے، اولاد چھوٹی چھوڑ جاتے، خافوا علیہم، اندیشہ کرتے ان پر، میں ضعیف اور چھوٹی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہائے ان کا کیا بنے گا؟ جیسے تم اپنی اولاد کا فکر کرتے ان یتیم و مسکینوں کا ایسے فکر کرو جو حصہ مانگنے آئے ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈرے اللہ کریم سے یتیموں کے معاملے میں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں بات درست۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پر لکھ لیں ایذا فعلی، وَلْيَقُولُوا کے نیچے اذا قولی۔ یہ جو یتیم مسکین اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وارث بنتے ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کو زبان سے بھی کچھ نہیں تکلیف نہیں دینی، عمل سے بھی کچھ تکلیف نہیں دینی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ دوسری زجر آ گئی، یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلماً زیادتی کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، پکی بات ہے وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ اس کا مطلب ہے وہ یتیم وارث بنتا تھا جس کو تم نہیں دے رہے ہو، ہاں تھوڑا اس کو دے دو، 1000 روپیہ لے جا، تفصیل سے تقسیم کریں گے تجھے بلا لیں گے۔ اگر وہ وارث نہ بنتا ہوتا اتنی سخت زجر اللہ نہ بتاتا، مانا ایک بندہ یتیم ہے مسکین ہے، مال تقسیم کر رہے ویسے آ گیا کوئی، اب اس کا تو حق نہیں بنتا، ویسے اس کو دے یا نہ دے ہماری مرضی۔ یہ جو زجر اللہ نے ذکر کیا تو یہ زجر بتا رہی ہے کہ وہ یتیم وارث بنتا تھا، اس کا مال کھانا نہیں ہے، تھوڑا دے دو یہ لے جا، بعد میں آرام سے تجھے دیں گے سارا۔ اٹھائی لالا وہیں دوبارہ پتہ کر، جلدی کر، میں کو واپسی رپورٹ دے بھائی، اٹھا نواب کو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، پکی بات ہے جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم اور زیادتی سے، انما یقیناً وہ کھا رہے اپنے پیٹوں میں آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ سر اٹھائیے جی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت حمدون کسار، میں ان کا واقعہ سنایا کرتا ہوں عوام کو، اللہ توفیق دے تو آپ نے بھی سنانا ہے۔ ان کا ایک دوست فوت ہو رہا تھا اور رات کا وقت تھا، حضرت حمدون کسار ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سکرات دوست کو لگی ہوئی تھی۔ جب دوست کی روح نکلی
حضرت حمدون کسار نے فرمایا چراغ بجھا دو. لوگوں نے کہا حضرت چراغ بجھا دیا اندھیرا ہو جائے گا، بندہ فوت ہو گیا، جلدی کرو چراغ بجھاؤ بھائی جلدی کرو. فرمایا میں جو چراغ بجھاؤ، اپنے گھروں سے جا کر چراغ لے آؤ اور یہاں آ کر روشنی کرو. لوگ حیران ہو گئے کیوں حضرت؟ فرمایا جتنے تک میرا دوست زندہ تھا چراغ کا مالک یہ تھا، فوت ہونے کے بعد چراغ یتیم بچوں کی ملکیت ہے، یتیموں کا چراغ استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے. ورنہ اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے تقویٰ. یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم نمبر 7، 14 احکام میں سے 7واں آ گیا. تاکیدی حکم دیتے تم کو اللہ کریم تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصے دو عورتوں کے ہے. عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا حصہ اس سے ڈبل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا عورت کا حصہ کم، 1 لاکھ روپے عورت کو ملے گا اور 2 لاکھ روپیہ مرد کو ملے گا. عورت کا حصہ کم کیوں ہے، مرد سے آدھا کیوں ہے؟ مونا عورت کا خرچہ کیا ہے؟ عورت کا خرچہ کیا ہے؟ جب وہ شادی شدہ نہیں ہے تو والد خرچہ دے گا، بھائی خرچہ دیں گے. شادی ہو گئی تو خامد خرچہ دے گا. اس کا کیا خرچہ ہے؟ روٹی، کپڑا، نان، نفقہ، رہائش. جب شادی نہیں ہوئی تو والد کے ذمہ ہے، شادی ہو گئی تو خامد کے ذمہ ہے. عورت کا کیا؟ الٹا حقمار اس کو مل رہا ہے، 50,000 روپے حقمار مل گیا. الٹا یہ تو لے رہی ہے، خرچہ تو سارا خامد نے کرنا ہے، خرچہ تو والدین نے کرنا ہے. تو عورت یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے فلاں فلاں یہ حصے مل رہے ہیں، روٹی مفت مل رہی ہے، رہائش مفت مل رہی ہے، کپڑے مفت مل رہے ہیں، حقمار مفت میں مل رہا ہے. تو اس کا اگر حصہ عادت، بلکہ اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو مرد کی نسبت عورت کا حصہ بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب خیال. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ کریم تاکیدی حکم دیتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے معاملے میں. للذکر، سورت نمبر 1، مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے مثل حصے دو عورتوں کے ہے. سامنے جملہ لکھیں. بقول اہل تشیع آیت عام ہے. انبیاء علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی چلنی چاہیے. جواب، یہ آیت مخصوص منہ البعض ہے. اس میں انبیاء مستثنا ہیں. دلیل وہ حدیث متواتر ہے جو 21 صحابہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی. نبی نہ کسی کا وارث بنتا ہے، نہ کوئی نبی کا وارث بنتا ہے. اس حدیث متواتر سے آیت کی تخصیص جائز ہے. مجھے سنائیں یہ کیا لکھا ہے.
اہل تشیع نے کیا کہا؟ آیت کیا ہے؟ پھر انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، نبی پاک بھی اس میں شامل ہیں، تو آپ کی وراثت بھی چلنی چاہیے۔ ہم نے کیا جواب دیا؟ آیت کیا ہے؟ آیت عام مخصوص منہ البعض ہے، اس میں سے بعض چیزیں مخصوص کر لی گئی ہیں، انبیاء مستثنیٰ ہیں۔ دلیل حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث کتنے صحابہ سے مروی ہے؟ 21 سے۔ حدیث کا کیا خلاصہ ہے؟ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہماری وراثت نہیں چاہیے، نہ نبی کسی کا وارث بنتا ہے نہ نبی کا کوئی وارث بنتا ہے۔ اس حدیث متواتر سے آیت میں تخصیص جائز ہے، تو خلاصہ کیا نکلا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اس سے مراد باقی امت ہے، انبیاء علیہ السلام یا نبی پاک مراد نہیں ہے۔ دوسرا جواب لکھے نمبر 2، اگر آیت عام ہے تو تمہاری کتاب اصول کافی میں باب ہے لا یارث الکافر مسلمان، اردو والے اردو میں لکھ لیں، مسلمان کا وارث کافر نہیں بنے گا۔ لا یارث الکافر مسلمان۔ نمبر 3، فروع کافی، یہ بھی ان کی کتاب ہے، تمہاری کتاب فروع کافی میں ہے لا یارث القاتل، نوٹ، اگر آیت عام ہے تو ان دو کتابوں میں یہ باب کیوں ہیں؟ اب آپ نے بتانا ہے اہل تشیع نے کیا کہا، آیت مخصوص ہے یا عام ہے؟ اب دیکھیں جو میں نے 2 دلیلیں دی ہیں بعد والی، اگر آیت عام ہے تمہاری کتاب میں یہ باب کیوں ہے لا یارث الکافر مسلمان، کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، کیوں تم تخصیص کر رہے ہو؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تخصیص کیوں کر رہے ہو؟ عام رکھو نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے؟ کیوں کہتے ہو؟ عام رکھو، کافر بھی بنے گا وارث۔ اور تمہاری کتاب فروع کافی میں باب ہے لا یارث القاتل، قاتل وارث نہیں، آیت کو عام رکھو نا، کیوں کہتے ہو قاتل وارث نہیں بنے گا؟ جب یہ بات یہاں آتی ہے تو کہتے ہو نہیں جی نہیں آیت عام نہیں ہے، اور انبیاء کے بارے میں بات ہے تو کہتے ہو آیت عام ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو، نہیں جواب سمجھ آیا؟ آگے چلیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ امنا یہ تو وراثت کی تقسیم کی بات ہے، سراجی بڑی اچھی طرح پڑھی ہوئی ہو تو پھر تو بڑی بات آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ اب سارے ساتھی تو نہیں سمجھ سکیں گے، تو یہ تو مختلف صورتیں ہیں، اور جب وراثت کا مسئلہ پیش آئے تو پھر سارے حصے بنانے پڑتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، ایک حالت تو وہ تھی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ ڈبل، عورت کا اس سے آدھا۔ دوسری اور تیسری حالت فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر ہیں عورتیں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ، پس ان عورتوں کے لیے ثلثا، 2 تہائیاں ہوں گی، ما ترکا، جو فوت ہونے والا چھوڑ گیا۔ وَإِن كَانَتْ، حالت نمبر 4، اگر ہے واحدۃ ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، پر اس کے لیے آدھا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے ماں باپ کے لیے،
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ سورت نمبر 1 ہر ایک کے لیے ان دونوں والدین میں سے چھٹا ہے مما ترک اس میں سے جو چھوڑ گیا فوت ہونے والا ان کان لہو ولد اگر ہے واسطے اس کے کچھ اولاد مذکر ہے یا مؤنث ہے ایک ہے یا زیادہ ہے سورت 2 فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ ولد اگر نہیں واسطے اس کے کوئی اولاد وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ اور وارث بنے اس کے ماں باپ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ اور اس کی ماں کے لیے تہائی ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ تیسری حالت اگر ہیں اس کے لیے بہن بھائی ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں چاہے عینی ہیں علی ہیں خیفی ہیں حقیقی ہیں ماں باپ شریک یا علی ہیں باپ شریک یا عینی ہیں یا خیفی ہیں ماں شریک تو پھر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے باقی باپ کو ملے گا اب جو خاص بات ہے وہ اب آئی ہے من بعد وصیت یوصی بہا ادین بعد وصیت کے جو وصیت کرتے اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد آباؤکم و ابناؤکم عجیب بات ہے مولانا میری طرف دیکھیں سر اٹھائیں فوت ہونے والا فوت ہو گیا اس نے 1,00,000 روپیہ قرضہ دینا تھا اور وصیت کی تھی 50,000 روپیہ مسجد میں دے صبر مسجد میں دے دینا 50,000 وصیت پر عمل بعد میں کریں گے قرضہ پہلے ادا کریں گے قرضہ پہلے ادا کرو اس کے ترکے میں سے وصیت پر عمل بعد میں کرو پیسے بچ جائیں ٹھیک ہے اس کی وصیت پوری کرو تیسرے حصے میں سے تو مولانا اب خلاصہ کیا نکلا آپ نے بتانا ہے ذرا ہوشیار ہوں وصیت پر عمل پہلے کرنا ہے یا قرضے پر پہلے کرنا ہے قرضے پر اللہ نے کیا ترتیب رکھی ہے وصیت کا ذکر پہلے کیا اور قرضے کا ذکر بعد حالانکہ پہلے ذکر کس کا کرنا چاہیے تھا قرضے کا وصیت تو بعد میں ہوتی ہے جملہ لکھیں وصیت کو قرضہ سے پہلے ذکر کیا حالانکہ قرضہ مقدم ہے اس لیے قرض وصول کرنے والا تو قرضہ وصول کر ہی لے گا اور وصیت پر عمل درآمد میں سستی ہو جاتی ہے لہذا اہتمام کے لیے وصیت کو مقدم کیا مقام حل ہو گیا مولانا آگے چلیں ابناؤکم آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے نہیں جانتے تم کون ان میں سے زیادہ قریب ہے واسطے تمہارے نفعان اذرو نفع کے نفعان کے نیچے لکھیں دینی یا دنیاوی دینی نفع دنیاوی نفع باپ دادا سے زیادہ ہے یا اولاد سے زیادہ ہے تمہیں نہیں پتا سامنے ایہم اقرب لکم نفع کے نیچے لکھیں اس لیے نفس میراث میں سب کو برابر کر دیا بس نفس میراث میں نے لفظ لکھوایا ہے باپ بھی وارث بنے گا اولاد بھی وارث بنے گی اب سامنے حاشیے پر آ جائیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع کا جملہ لکھواتا ہوں دور جاہلیت میں بیٹے کو حصہ دیتے تھے بیٹی کو محروم رکھتے تھے
ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری، ابتدائی اسلام میں والدین کے حق میں وصیت کا حکم تھا، پھر آیات میراث سے سب کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ آ جاؤ جی، فریضۃ من اللہ، مقرر شدہ ہے اللہ کریم کی طرف سے، یقیناً اللہ کریم ہے کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ۔ یہ علت تھی وعدکم نصف ما ترک ازواجکم، حصہ زوج سورت نمبر 1، اور تمہارے لیے مردو، تمہارے لیے آدھا ہے ما ترک ازواجکم، جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، مرد کے لیے آدھا ہے، لیکن شرط ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو واسطے ان بیویوں کے کوئی اولاد، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ ایک ہے نہ زیادہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ہے ان فوت ہونے والی عورتوں کے لیے اولاد، تم سے ہے یا دوسرے خاوند سے ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مما ترکنا، اس میں سے جو عورتیں چھوڑ گئی ہیں بیویاں، من بعد وصیت یوصینا بها او دین، بعد وصیت کے جو تاکید کرتی ہیں اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ پھر وہی جملہ ہوگا یہاں پر بھی۔ کون سا جملہ مولانا؟ جلدی بتائیں جلدی، کون سا؟ وہ جو ابھی کیا ہے ہم نے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب بیوی کا حصہ، حصہ زوجہ سورت نمبر 1، ان عورتوں کے لیے چوتھا ہی ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم مرد چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہ ہو واسطے تمہارے اولاد، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ ایک ہے نہ زیادہ ہے، تم فوت ہو گئے ہو اولاد نہیں ہے، بیویوں کے لیے چوتھا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، دوسری صورت اگر ہے تمہارے لیے اولاد، اس بیوی سے ہے یا دوسری سے ہے، فَلَهُنَّ السُّدُسُ، ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہوگا اس میں سے جو تم چھوڑ گئے ہو وصیت کے بعد، وصیت کرتے تم اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور یہ کلالہ آ گیا جس کے اصول بھی نہیں ہے فروع بھی نہیں ہے، اوپر بھی کوئی نہیں، باپ دادا پر دادا، نیچے بھی کوئی نہیں، بیٹا پوتا پڑ پوتا، نیچے چلے جاؤ، نہ اصول ہے نہ فروع ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر ہے مرد، یورث کلالہ، وارث بنایا جاتا ہے، کلالہ یہ کانا کی خبر ہے، راجل کانا کا اسم ہے، کلالہ تن یہ کانا کی خبر ہے، اگر ہے مرد کلالہ تن، کلالہ جس کے نہ اصول ہے نہ فروع ہیں، یورث جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، یورث کا معنی لکھیں، جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، اگر ہے مرد کلالتن، کلالہ ہے نہ اس کے اصول ہے نہ فروع ہیں، یورث جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، رجل الموصوف یورث صفت، اب امرات یا عورت ہے، عورت کلالہ ہے، فوت ہو گئی، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی، اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے۔ اب وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ، اس مرد کے لیے بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، فَلِكُلِّ واحد منہم السدس، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا، دوسری صورت اگر ہیں وہ اکثر من ذالک کی سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہوں گے تہائی میں برابر کے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، جو وصیت کی جاتی اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان دینے والا وصیت کرنے والا کسی وارث کو، وصیت من اللہ، یہ غیر مضار کا مفعول بہی ہے، تاکید ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ اللہ کریم کامل علم والا ہے، حوصلے والا ہے، جلدی سزا نہیں دیتا۔ تلک حدود اللہ، یہ ضابط خدا بندی ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ بشارت، اس کے نیچے لکھ لیں مطیع کامل، مطیع کامل، کامل اطاعت کرنے والا، جو
بندہ کامل اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں، جاری ہوں گی اس کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والوں کے ان باغات میں۔ یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَاصِی کامل۔ کیا جملہ عرض کیا؟ عاصی کامل۔ مونا یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں، میں نے اشکال پیش کرنا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے اس کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، ہمیشہ رہنے والے ہوگا، ہمیشہ تو آگ میں کافر نے رہنا ہے، ہمیشہ تو، اس لیے آپ کو لکھوایا عاصی کامل۔ من یعص اللہ، علماء اس کے نیچے دو لفظ لکھیں، من لم یعتقد، عبارت بنے گی من لم یعتقد، من لم یعتقد، اللہ رسول کی نافرمانی کرے یعنی عقیدہ نہ رکھے تو وہ کافر ہے، ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ مقام حل ہو گیا۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يَتَعَدَّ حُدُودَهُ کے نیچے لکھنا ہے حدود سے تجاوز کرے، کیا معنی؟ نیچے لکھیں پابندی ضروری نہ سمجھے جو حالات کفر ہے، پابندی ضروری نہ سمجھے جو حالات، جاؤ جاؤ بڑی شریعت لے کر آ گئے ہو، نہیں مانتا میں، جاؤ لے جاؤ، نہیں عمل کرتا میں، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ جو اللہ کی حدود کی پابندی ضروری نہ سمجھے وہ کافر ہو گیا۔ عقیدہ یہ نہیں ہے اللہ کی حدود کی پابندی رکھنے والا کافر ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو دو لفظ لکھوائے ہیں، مطیع کامل اور عاصی کامل، مطیع کامل اور عاصی کامل۔ حاشیے پر تیسری قسم بھی لکھیں، نمبر 3، اعتقاداً مطیع عملاً عاصی۔ یہ مستحق سزا ہے لیکن آخر میں نجات مل جائے گی۔ تیسری قسم بھی سمجھ آ گئی، اعتقاداً مطیع عملاً عاصی نافرمان ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، حکم نمبر 8۔ اب مولانا تیسرا شعبہ آ گیا، اصلاح ازواج۔ بالکل سورت کے شروع میں آ جائیں جی، کیا لکھوایا تھا؟ تدبیر منزل کے 3 شعبے، بہمی اتفاق۔ آپ کو ملا ہی نہیں ہے حاشیہ، میں کیا کروں؟ نمبر 2 اصلاح مال، نمبر 3 اصلاح، ہی آگے اصلاح ازواج۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اس کے سامنے مولانا ربط کے لیے جملہ لکھیں، عورتوں کو حصہ ضرور دو لیکن ان سے زنا سرزد ہو تو سزا بھی ضرور دو، عورتوں کو حصہ ضرور دو لیکن ان سے زنا سرزد دو تو سزا بھی ضرور دو۔ واللاتی، 8واں حکم، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کے کام کو، من نسائکم، تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے، نساء کے نیچے منکوحہ لکھے، تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے عورتیں بے حیائی کے کام کو آئیں تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس گواہ بنا لو ان پر 4 منکم، اپنے میں سے۔ اپنے میں سے کیا مطلب؟ مسلمان بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں۔ 3 لفظ لکھیں، مسلمان، عاقل، بالغ۔ قلم ہٹائیں نہیں جی مہربانی، قلم ساتھ ساتھ چلائیں، جیسے انگلی رکھی جاتی ہے ایسے قلم اوپر ساتھ ساتھ، میں ترجمہ کرتا ہوں، اب قلم ساتھ ساتھ اوپر پھیرتے آئیں۔ منکم سے مراد تم میں سے مسلمان بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، 4 بندے گواہ بنا لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس بند رکھو ان عورتوں کو، وہ جو تمہاری منکوحہ بیویاں ہیں، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، فَأَمْسِكُوهُنَّ کے نیچے لکھیں سیاستاً،
نہ کہ احترامن، میں سمجھاتا ہوں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے اللہ کریم ان کے لیے کوئی راستہ، سبیلن کے نیچے لکھیں رجم۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ کے نیچے میں نے لفظ عرض کیا ہے سیاستاً، نہ کہ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، نیازی صاحب سر چاہو، عورت نے برا کام کیا تمہاری منکوہہ بیوی میں سے، منکوہہ نے برا کام کیا، 4 گواہوں نے گواہی دے دی، اب ان کو گھروں میں بند رکھو۔ گھروں میں تو اللہ وہ پہلے بند ہے نہ، پہلے گھر میں رہتی تھی احترام کے ساتھ، اب اس کو سیاست کے لیے بند رکھو، ایک اس پر حکم ہم نے نافذ کرنا ہے۔ کب تک بند رکھو؟ یہاں تک کہ اللہ کریم کر دے کوئی رجم والا راستہ، چونکہ رجم والی آیت ابھی نہیں آئی تھی نا، جب رجم والی آیت آ گئی بس اب مسئلہ صاف ہو گیا، یہ اس رجم کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب امسکوہن کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، یہ حکم حد شرعی کے نزول سے پہلے تھا، یہ حکم حد شرعی کے نزول سے پہلے تھا، گھر میں بند رکھنے والا۔ جب 4 گواہوں نے گواہی دے دی، سنسار والا حکم آ گیا، اب اس عورت کو سنسار کرو۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، تعمیم بعد از تخصیص، پہلے تو خاص عورتوں کا ذکر کیا جو منکوہ ہیں، اب عام قانون سنو۔ یاتی حیائی کو، ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ فائشہ کی طرف۔ 2 مرد آئیں بے حیائی کے کام کو تم میں سے، فَآنزُوهُمَا، پس تکلیف دو ان دونوں کو، فَإِن طَابَا، اگر توبہ کر لیں اذیت کے بعد گزشتہ گناہ سے، تم نے ان کو مارا پیٹا، اگر وہ توبہ کر لیں اذیت کے بعد، وَأَصْلَحَا، اصلاح کر لیں دونوں آئندہ کے لیے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس اعراض کرو ان دونوں سے، سزا کے بعد کوئی ملامت نہ کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ کریم ہے توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ سبحان اللہ۔ مولانا اب انما التوبہ تو اس کا ربط لکھیں تواب کی مناسبت سے مسئلہ توبہ کا بیان۔ تواب تھا تواب الرحیمہ، انما التوبہ ترغیب التوبہ، یقیناً توبہ پکی بات ہے، توبہ اللہ، اللہ کے ذمے ہے، اس کے نیچے لکھ لیں تفضلاً، اللہ نے انہیں فضل و کرم سے اپنے ذمے لے لیے چیز، اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ذمے لے لیے توبہ، کن بندوں کے لیے؟ للذین یعملون السوء، جو کرتے ہیں برے کام، سو کے نیچے لکھیں صغیرہ یا کبیرہ، بے جہالت، حماقت کی وجہ سے۔ جہالت کا یہ معنی نہیں ہے، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا کہ ان کو گناہ کا پتہ نہیں ہے، گناہ کا پتہ ہے بس بے وقوفی ہو گئی، غلطی سے کام کر بیٹھے۔ ثم یتوبون من قریب، میں جہالت کا ایک اور جملہ بھی آپ کو یہاں لکھوا دیتا ہوں، لکھیں جی نمبر 1، اس کام پر عذاب ہوگا یا نہیں، یا ہوگا تو کتنا ہوگا، اس سے نہ واقف ہے۔ کیا جملہ لکھوایا؟ سارے نہ بولے مولانا، سارے نہ بولے، مجھے نہیں سمجھ آتی سب کی۔ مولانا ثناء اللہ اچھا داس بھائی، آواز اچھا کاٹ۔ اس کام پر عذاب ہوگا یا نہیں، کتنا ہوگا، اس سے نہ واقف ہے۔ ثم یتوبون من قریب،
اب بے جہالت ان کے نیچے لفظ لکھ لیں تو حماقت سے، جو کرتے رہتے ہیں برے کام حماقت سے، بے وقوفی کی وجہ سے کام کر بیٹھا، یا پتہ نہیں ہے عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا عذاب ہوگا تو کتنا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں من قریب، موت حاضر ہونے سے پہلے۔ قریب کا کیا معنی ہے؟ خیال کرنا، مہربانی کرنا، من قریب کا مطلب من قریب موت سے پہلے پہلے، گناہ کیے ہوئے سال ہاں سال گزر گئے۔ قریب کا یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، قریب سے گناہ کیا فوراً توبہ کر لی نا، قریب سے مراد ہے موت سے پہلے پہلے، گناہ کیا تھا 20 سال پہلے لیکن موت سے پہلے توبہ کر لی، گناہ کیا تھا 50 سال پہلے موت سے پہلے توبہ کر لی، یہ بھی قریب ہے۔ مولانا مقام سمجھ آ گیا؟ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ رجوع کرتے اللہ کریم ان پر، اور ہے اللہ کریم کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ، اس کو پتہ ہے کس نے دل سے توبہ کی ہے کس نے دل سے نہیں کی، حکیماً شرمندہ بھی نہیں کرتا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، آپ کو ایمان باس اور ایمان یاس یاد ہیں؟ ایمان باس کیا ہوتا ہے کہ جب عذاب چمٹ جائے اور بندہ اس وقت ایمان قبول کرے تو ایمان قبول نہیں، اور توبہ باس کیا ہوتی ہے جب بندے پر موت آ جائے یا عذاب چمٹ جائے اور بندہ گناہوں سے توبہ کرے، عذاب چمٹا ہوا ہے موت آ گئی ہے، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں، اس وقت کا ایمان بھی قبول نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، زجر ما تخویب اخروی، نہیں کوئی توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے رہتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتی ہے ان کے کو موت، اسباب موت، آثار موت۔ آثار والا معنی کیوں کیا؟ مونا کیا کریں، آثار والا معنی کیوں کیا میں نے؟ حاضر تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی، موت کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے مانا آثار موت، موت کے آثار آ گئے ایک بندے پر، قال اب کہہ دیں انی تبت الآن، یقیناً میں توبہ کرتا ہوں اب، یا موت کے آثار آ گئے، سکرات لگ گئی، اب توبہ قبول نہیں۔ یہ ہے توبہ باس، جیسے فرعون نے توبہ کی تھی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وَلَلَّذِينَ، اس پر دو لفظ لکھنے، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 ایمان، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 ایمان۔ اب میں منع کرتا ہوں، قال انی تبت الآن، پیچھے سے منع کر رہا ہوں، موت آ گئی، دوسرا جہان نظر آنے لگ گیا، اب توبہ کری، انی تبت الآن، توبہ قبول نہیں۔ خیال مولانا بیدار ہو، وَلَلَّذِينَ، نہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہے، یموتون، جو مرتے ہیں، وَهُمْ کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، جو مر رہا ہے کفر کی حالت میں، اس کی توبہ قبول نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے مولانا؟ توبہ قبول نہیں، سامنے حاشیے پر جملہ لکھیں، یعنی شرک اور کفر کے علاوہ باقی گناہوں سے، ہاں اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے چل بسے، کیا قرآن سمجھایا ہمیں مولانا؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو مر رہے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں۔ کیا مطلب؟ اصل تو توبہ شرک اور کفر سے کرنی چاہیے تھی، کفر اور شرک سے توبہ نہیں کی، باقی گناہوں سے توبہ کریں تو قبول نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ کس سے توبہ کرنی چاہیے تھی؟ اصل کفر، اس سے کی نہیں۔ یہ جو مشرکین ہیں، یہ توبہ توبہ میری توبہ، یہ اللہ مجھے، اصل تو توبہ یہ میں نے غلطیاں کی، اللہ اصل توبہ تو شرک سے کر، اصل توبہ کفر سے کر، اس سے تو توبہ کرتا نہیں تو باقی گناہوں کی توبہ کا فائدہ۔ دوسرا معنی ایمان، ولا، اور نہ ایمان ان لوگوں کا قبول ہے، ولا نہ ایمان، وہ جو مرتے ہیں اس حالت میں وہ کافر ہوتے ہیں، اگر مرتے وقت ایمان قبول کرے تو ایمان قبول نہیں۔
انی تبت الآن وللذی، دونوں باتیں سمجھ آ گئیں؟ مرتے وقت ایمان قبول کرے تو ایمان قبول، توبہ کرے تو توبہ قبول، اگلا جہان نظر آ گیا، فرشتے نظر آ گئے، سکرات شروع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، حکم نمبر 9، اے ایمان والو، سامنے جملہ لکھے مولانا، جہلیت کی ایک رسم تھی، قلم جلدی چلائیں، آپ رکھ دیتے ہیں، میں انتظار نہیں کروں گا۔ دور جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ ورثاء مال کی طرح بیوہ کو بھی وراثت سمجھتے تھے، آگے نکاح نہ کرنے دیتے۔ خوب روح ہوتی، اچھے چہرے والی، سونی خوب روح ہوتی تو خود نکاح کر لیتے۔ جملہ سنائیں، بندہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اب وارث کیا کرتے تھے؟ مال کی طرح اس کو بھی وراثت سمجھتے تھے، بھائی آگے تو نکاح نہیں کر سکتی، خوبصورت ہوتی خود نکاح کر لیتے تھے۔ یہ فرمایا یا مولانا مقام سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہاں نہ بھی نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں جائز تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ وارث بن جاؤ تم بیوہ عورتوں کی زبردستی۔ نساء کے نیچے بیوہ لکھیں، بیوہ عورتوں کے تم زبردست، عورتیں تو وراثت میں نہیں ملا کرتی بھائی، تم اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے عدت کے بعد، کیوں بھائی؟ خوبصورت ہے تو خود نکاح کر لیا، جو اس کو حصہ مل رہا ہے وہ آگے نہ جائے کہیں، کیوں بھائی؟ زبردستی۔ تارث النساء کرہا، کہ وارث بن جاؤ تم عورتوں کے، کون سی عورتیں؟ بیوہ عورتیں، کرہن تکرہون کرہن، زبردستی کرتے ہو تم، زبردستی کرنا عبارت کیا تھی نحویو؟ تکرہون کرہن، زبردستی کرتے ہو تم، زبردستی کرنا۔ ولا تعضلوہن، نہ روکو تم ان بیوہ عورتوں کو، نیچے لکھے دوسری جگہ نکاح کرنے سے، جلدی کرے جلدی مولانا، دوسری جگہ نکاح کرنے سے نہ روکو ان کو، او وارثو ان کو نہ روکو، بیوہ ہے آگے نکاح کرنے دو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے لو کچھ حصہ اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اچھا اس کو جو مہر ملا تھا 1,00,000 روپیہ، تم چاہتے ہو کچھ ہمیں مل جائے، بھائی 50,000 ہمیں دے پھر آگے شادی کرنے دے گی، کیوں بھائی؟ جب کچھ لینا حلال نہیں ہے، سارا لینا کیسے جائز ہوگا؟ من اب ولا تعضلوہن پر ایک لفظ لکھیں، نمبر 1 ورثاء، نمبر 2 خامد، تنگ کرتے، جلدی کریں جلدی، خامد تنگ کرتے کہ مہر واپس کر کے خلا لے لو، اسے بھی روکا۔ دونوں مسئلے آ گئے اس میں، بیوہ والا بھی آ گیا یا خامد اس کو تنگ کر رہا ہے، مجھے 1,00,000 روپیہ واپس کر، مجھ سے طلاق لے لے، خلا لے لے، کیوں بھائی؟ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ بے باس ما آتیتموہن، جب باس پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، کل پر قبضہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ہاں الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ کھلم کھلا بے حیائی کو، کھلم کھلا بے حیائی کو آئیں۔ آپ کو سورۃ الاحزاب بھول گئی ہے، بڑا عرصہ جو گزر گیا سورۃ الاحزاب پڑھے ہوئے، نبی کی بیویوں کو فرمایا تھا من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، جو بے حیائی کرے گی، میں نے وہاں جملہ آپ کو لکھوایا تھا، اس سے مردار کردار والی بے حیائی نہیں، زبان سے نبی پاک کو تنگ کرنا مراد ہے، یہاں بھی یہی مراد ہے، مولانا نیچے لکھیں بفاحشۃ مبینہ، بدخلقی و شوہر کی نافرمانی، بدخلقی و شوہر کی نافرمانی، عورت بد اخلاق ہے، خامد کی نافرمان ہے،
اس کو کہو حق مار واپس کر، میں تجھے خلا دیتا ہوں، مجھ سے فارغ ہو جا، پھر مال لینا جائز ہے، ایسے مال چھیننا اسے جائز نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور گزران کرتے رہو ان بیویوں سے بالمعروف، دستور کے موافق۔ نیچے لکھے مولانا خوش اخلاقی، نان نفقہ، جلدی کرے، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، نان نفقہ اس کو دیتے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ناپسند سمجھو تم ان بیویوں کو، ان عورتوں کو ناپسند سمجھو، تمہاری شادی ہوئی، تمہیں عورتیں پسند نہیں ہیں، بیویاں پسند نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، مونا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اس کے نیچے جزا مقدر لکھنی ہے، اگر تم ناپسند سمجھو ان بیویوں کو تو عقل سے کام لو اور صبر کرو، جزا مقدر، عقل سے کام لو اور صبر کرو۔ اب جملہ لکھے سامنے، کراہت دو قسم، جلدی کریں جلدی، کراہت دو قسم۔ نمبر ایک شرعی، مثلا نماز نہیں پڑھتی، یہ شرعی کراہت ہے۔ نمبر دو طبعی، کہ نقص کوئی نہیں، ویسے دل نہیں کرتا، نقص کوئی نہیں، اس کو طبعی کہتے ہیں۔ کوئی کراہت ہے اگر تمہیں طبعی ہے یا شرعی ہے، حوصلہ حوصلہ، فَأَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا إِلَّا، صبر سے کام لو، اس کو سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ۔ فَأَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ ناپسند سمجھو تم کسی چیز کو، نیچے لکھیں طبعاً، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کر دے اللہ کریم اس میں بھلائی بہت زیادہ، سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، حکم نمبر 10، حکم نمبر 10، وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر ارادہ کرو تم تبدیل کرنے بیوی کا، مکان زوج، بدلے دوسری بیوی کے، اس بیوی کو میں فارغ کروں اور بیوی لے آؤں، کوئی حرج نہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ان کی ایک کو قنطاراً، خزانہ، بہت سارا مال حق مار میں دیا ہوا ہے، اب اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہ لو تم اس خزانے میں سے کوئی چیز۔ بیوی کو 5 لاکھ روپیہ حق مار دیا تھا، اب دل بن گیا اس بیوی کو طلاق دوں، دوسری شادی کروں، ٹھیک ہے تبدیل کر سکتے ہو، لیکن جو خزانہ دیا تھا اس میں سے شیئن، کوئی چیز تمہیں چھیننے کی اجازت نہیں، وہ 5 لاکھ روپے اسی کا حق مار والا۔ اتاخذونه بہتانا و اسما مبینا، مونا بہتانا اسما، یہ دونوں حال ہے، اس میں فاعل کے معنی میں باہتینا آسمینا، لکھا ہی نہیں آپ نے، کیسے یاد رہے گا؟ اتاخذونه، کیا لے رہے ہو تم اس خزانے کو، بہتانا، بہتان لگانے والے بن کر، یہ معنی نمبر 1 ہے۔ مال نہ چھینو اس سے، حق مار والا پیسہ نہ چھینو، حالے کہ تم بہتان لگانے والے ہو، وہ اسم مبینہ، اور گناہ کرنے والے ہو صاف صاف، یہ دوسرا معنی ہے۔ بہتان لگا کر، اور تو تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے، حق مار چھینا، بھگا دیا، یوں نہ کرو، اسم مبینہ، اور گناہ کھلم کھلا۔ سبحان اللہ، اس کی ذات پر تم نے نافرمانی کا الزام لگایا، بدکاری کا الزام لگایا، اور اس کو بھگا دیا، نکلو یہاں سے، اور مالی طور پر ظلم کر رہے ہو۔ عورت نہیں چاہتی حق مار میں ساتھ لے کر جاؤں گی 5 لاکھ روپیہ، تم زبردستی چھین رہے ہو، یہ تو ظلم ہے، عورت راضی نہیں ہے، یوں تو گنہگار نہ بنو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، بڑا قرآن کا انداز ہے، بڑا عجیب مولانا، اب کیا کریں، سبحان اللہ، کاش آپ ذوق رکھتے ہوتے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے لے سکتے ہو تم اس خزانے کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ، معنی نمبر 3، حالانکہ تحقیق افضا بعضکم،
اکیلا ہو چکا ہے باس تمہارا طرف باغ کے، اکیلا ہو چکا ہے باس تمہارا طرف باغ کے۔ کتنا قرآن نے انداز اختیار کیا، مبہم انداز ہے مولانا۔ اکیلا ہو چکا ہے، مولانا نیچے لکھے یعنی جماع کر چکے ہو، ایک دوسرے سے تم نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ اکیلا ہو چکے باس تمہارا طرف باغ ہے، اس نے قیمتی چیز تمہارے حوالے کر دی تھی، قیمتی ترین چیز تمہیں دے دی تھی، اور تم گھٹیا مال اسے چھیننا چاہتے ہو۔ پتہ نہیں میرا اشارہ بھی آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، معنی نمبر 4 اسے مہر والا خزانہ مت چھینو، کیوں؟ اور لے چکی ہیں وہ تم سے میثاقًا غلیظا، وعدہ بڑا پکا۔ نیچے لکھے بوقت نکاح، اس نے پکا وعدہ تم سے لیا تھا۔ کون سا پکا وعدہ؟ اخذنا کے نیچے لکھو مجھ سے اچھا سلوک کرو گے۔ نکاح میں تو کوئی عورت یہ وعدہ نہیں لیتی مولانا، نکاح نام ہی اسی وعدے کا ہے کہ مجھ سے اچھا سلوک کرو گے، میں تمہاری منقوہ بن رہی ہوں۔ نہیں سمجھی بات؟ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، حکم نمبر 11 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، 11واں حکم آ گیا۔ اب سامنے لکھ لیں، محرمات 3 قسم، جلدی کرے، محرمات 3 قسم۔ محرمات نمبر 1 نسبی، نمبر 2 رضائی، نمبر 3 حرمت مسہرت، رشتے کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے۔ ایک نسب کی وجہ سے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، یہ ایک رضائی میں نے دودھ پیا ہے اس کا، یہ، اور 3 رشتے کی وجہ سے، یہ تینوں آ رہی ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، 15 نمبر آئیں گے، میں نمبر عرض کروں گا، کلمات میں رکھیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے خوشی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ آپ کو آیت بھول گئی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یتیموں میں خطرہ ہے تمہیں، میں یتیم لڑکی سے انصاف نہیں کیوں کرتے ہو؟ یتیم لڑکی سے نکاح دوسرے سے کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ان سے تو خوشی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ نکاح کرو تم ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے۔ مولانا وہی حاشیہ یہاں پر بھی ہے، جو ساتھی نہیں تھے بعد میں لکھ لینا، ہونا تو چاہیے تھا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَن نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہیں سمجھ آئی؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماں کی جگہ ماں کیوں لے؟ ماں میں ابہام ہے، ابہام کیوں ہوتا ہے؟ تفخیم کے لیے، کیونکہ ماں کا دائرہ وسیع ہے، آپ کو حاشیہ لکھوا دیا، جتنا ابہام بڑھتا جائے گا عصمت بڑھتی جائے گی۔ یہ حاشیہ وہی حاشیہ یہاں کا بھی ہے۔ نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے، من النساء، عورتوں میں سے، نساء کے نیچے لکھے بیوہ ہو یا مطلقہ، ابے نے طلاق دے دی تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، ابا فوت ہو گیا، اس کی جو بیوہ عورت ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا ہے دور جاہلیت میں وہ معاف ہے، دور جاہلیت میں جو ہو چکا گزر گیا وہ معاف ہے۔ انہ کان فاحشہ، یقیناً وہ ہے بے حیائی کی بات۔ نیچے لکھے عقلاً، عقل بھی نہیں مانتا، ابے نے جس عورت کو نکاح میں لیا ہوا تھا اس سے میں نکاح کروں۔ وہ مقتا، اور نفرت کی بات ہے۔ مقتن کے نیچے لکھے عرف میں، معاشرے میں بھی اس کو نفرت کی بات سمجھا جاتا ہے، جو والد کی منقوع ہے اسے بیٹا نکاح کر لے۔ وساء سبیلا، اور برا ہے ادروئے راستہ ہونے کے۔ اس کے نیچے لکھے شرعن، شریعت میں بھی برا، عرف کے اندر بھی نفرت کی بات، اور ہے بھی عقل کے لحاظ سے بے حیائی کی بات۔ اب ماں نکاح آباؤکم من النساء پر 1 لکھیں جی، 15 آئیں گے رشتے جن سے نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب آ گئی قسم نمبر 1 نسبی، محرمات نسبیہ، نسب کی وجہ سے جن سے، رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہے، حرام کی گئی ہیں تم پر امہاتکم، تمہاری مائیں۔ یہ نمبر 2 آ گیا ماں حرام۔ ایک تو تھا نا آباؤکم من النساء، ابے نے جس سے نکاح کیا وہ حرام، نمبر 2 تمہاری مائیں حرام، ماں حرام، امہاتکم، نانی حرام، پر نانی حرام اوپر چلے جاؤ۔
ماں بناتکم، اور تمہاری بیٹی حرام، بیٹی حرام، بیٹی کی بیٹی حرام، اس کی آگے نیچے چلے جاؤ، یہ بناتکم نمبر 3 تمہاری بیٹیاں حرام، واخواتکم اور تمہاری بہنیں حرام، حقیقی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، حرام۔ نمبر 4 نمبر 5 وعماتکم، ہر قسم کی تمہاری پھوپھیاں حرام، وخالاتکم نمبر 6 ہر قسم کی تمہاری خالائیں حرام، وبنات الاخ نمبر 7 اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں حرام، ہر قسم کی بھتیجیاں حرام۔ اب بھتیجی حرام، بھتیجی کی بیٹی حرام، اس کی آگے نیچے چلے جاؤ، وبنات الاخت نمبر 8 اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں بھی حرام۔ نمبر 9 وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اس کے نیچے لکھے قسم نمبر 2 محرمات رضائیہ، دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، محرمات رضائیہ نمبر 9، اور مائیں وہ بھی تمہاری حرام ہیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم نمبر 10 اور تمہاری بہنیں من الرضاع، بوجہ رضاعت کے جو دودھ شریک تمہاری بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام، امہات نسائکم اس کے نیچے لکھیں قسم نمبر 3 محرمات بالمساہرت، محرمات بالمساہرہ، رشتہ کرنے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11 امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی مائیں ساس بھی حرام، امہات پر لکھیں نسبی رضائی، نسبی وہ بھی اب میری بیوی ہے، اس کی ماں مجھ پر حرام ہے ساس، اس کی دودھ پلانے والی ماں بھی حرام ہے مجھ پر، مونا نہیں سمجھے، نسبی ماں اس کی ساس مجھ پر حرام ہے، اور میری گھر والے نے کسی کا دودھ پیا تھا تو وہ بھی اس کی ماں ہے، رضائی ماں بھی مجھ پر حرام ہے، وہ بھی میری ساس ہے۔ وربائکم اور پرورش پہ لائی ہوئی، پرورش ربائبکم ربیبہ کی جمع پروردہ، اس کی تم نے پرورش کی، اللاتی وہ عورتیں، ربائبکم تمہاری پرورش کی ہوئی وہ، فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہیں، عادتاً تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، میں نے عورت سے شادی کی، وہ پچھلے خامہ سے کوئی بیٹی لے کر آ گئی، پچھلے خامد کی بیٹی لے کر آ گئی، اس کو میں پال رہا ہوں، یہ بڑی ہو گئی، اب یہ لڑکی بھی مجھ پر حرام ہے، لیکن شرط من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللہ کی وہ عورتیں دخلتم بہن کہ تم قریب گئے ان عورتوں کے، معنی سمجھ آ گیا؟ بس دخلتم بہن، جس عورت سے تم نے ہم بستری کی ہے وہ پیچھے سے بیٹی لے کر آئی تھی، وہ بیٹی بھی مجھ پر حرام۔ مولانا خیال کرنا، دخلتم بہن، نیچے جملہ لکھیں اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، اگرچہ سامنے جملہ لکھیں، اگر ہم بستری نہیں ہوئی تو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ شرط کیا ہے مولانا؟ دخول، شرط کیا ہے؟ اگر ہم بستری ہو گئی ہے پھر وہ بیٹی حرام ہے، اگر ہم بستری نہیں ہوئی خالی نکاح ہوا تھا، بندہ قریب نہیں گیا تھا اپنی بیوی کے، طلاق ہو گئی، اب اس لڑکی سے نکاح جائز ہے، بات حل ہو گئی، آگے چلیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر نہیں تم نے ہم بستری کی ان سے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں تم پر، اب اس لڑکی سے تم نکاح کر سکتے ہو جو پچھلے خامہ سے لے کر آئی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ نمبر 13 اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، بہو بھی تم پر حرام، لیکن کون سے بیٹے؟ الذین وہ بیٹے، من نسلابکم جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، حقیقی بیٹے کی بہو حرام ہے، موتا بننا نکل گیا، حضرت زید کی بیوی زینب سے نکاح حلال نبی پاک کا، کوئی صورت احزاب ذہن میں ہے؟ حقیقی جو بیٹا ہے اس کی بہو حرام ہے۔
وَأَن تَجْمَعُوا نمبر 14 یہ کہ جمع کرو تم بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت رکھنا حرام۔ اختین کے نیچے لکھے نسبن یا رضان، نسبی بہنیں ہیں ان کو بھی بیک وقت ایک نکاح میں رکھنا حرام، رضائی بہنیں ہیں ان کو بھی بیک وقت ایک خامد نکاح میں نہیں رکھ سکتا، الا ما کا سلم، مگر تاکہ جو گزر چکا اس کو چھوڑو، یقیناً اللہ کریم ہے بخشنے والا مہربان۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ 14 رشتے ہو گئے، 13 14۔ فرمایا والمحصنات من النساء، بس وضو کر رہے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔